ممبران پارلیمنٹ، وزراء صاحبان، ایم پی اے صاحبان، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، یوتھ ونگ کے ممبران، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی شعبے ہیں پارٹی کے جو یہاں تشریف فرما ہیں، لیبر ہے، مائنورٹیز ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے صاحبان ہیں، خواتین و حضرات، اپنی دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو، مبارک ہو کہ جس مقصد کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے نیو یارک روانہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اس میں ہمیں کامیابی دی، اور وہ جو خون ریزی ہو رہی تھی اس میں فی الحال ایک وقفہ آ گیا ہے، سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے، اور ہمارا پہلا جو آبجیکٹو تھا، جو مقصد تھا، وہ یہی ہے اور یہی تھا کہ جو خون ریزی ہو رہی ہے، جو معصوم فلسطینیوں کی بے جا شہادتیں ہو رہی ہیں، جو قبلہ اول کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے، سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے اور چاروں اجلاس بے نتیجہ رہے۔ اس کے بعد ایک حکمت عملی کے تحت امہ کے OIC کے پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے رجوع کریں جہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا، اور امہ کا نقطہ نظر دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں اس کے سامنے پیش کریں۔ OIC نے اور AIC کے ساتھ مل کر عرب گروپ نے اور 9 نان الائن موومنٹ کے ممالک نے مل کر ایک مشترکہ درخواست پیش کی، صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کرے۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خون ریزی کو بند کرنے کے لیے اور جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کا فیصلہ کیا، اور وہ اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی پہلی ہی نشست میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم نہتے فلسطینیوں کی بات سنی اور سیز فائر کا اعلان ہوا۔ میں یہاں آج آغاز میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا 27 رمضان المبارک کی رات، جو سب راتوں میں سے افضل رات ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی نوافل کے لیے لوگ جمع تھے، اور اس پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ بول دیا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، سٹن گرنیڈ استعمال کیے گئے، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ربر بلٹس فائر ہوئی،
اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں شہادتیں ہوئیں. اور وہ جو سین تھے وہ جب پوری دنیا میں پھیلے اور سٹیزن جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل کیمراز کے ذریعے جو کلپس شیئر کیے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. عمران خان صاحب عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے رجوع کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے. 27 رمضان کا یہ واقعہ ہے. 28 رمضان کی صبح عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات کی اور امہ کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی تشویش ان کے سامنے رکھی اور پاکستانی قوم کے جو جذبات اور جو تاثرات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے درخواست کی کہ OIC فی الفور حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لے اور امہ کو یکجا کرے. ان کی بات پر توجہ دی گئی اور پھر جدہ میں ہی ایک ہنگامی اجلاس ہوا. جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں OIC ممالک کے ان کا اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو ہدایت دی کہ آپ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں. اس ڈسکشن کو کنسنسس بلڈنگ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا کردار ادا کیا. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا. سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے اس اجلاس کی صدارت کی. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے. مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کیا گیا کہ نیو یارک میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جنرل اسمبلی کے صدر سے رجوع کریں کیونکہ سلامتی کونسل جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی اور ان سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کریں. چنانچہ وہ ملے, درخواست کی اور اس اجلاس کا فیصلہ کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر وولکن بوسکا نے فیصلہ کیا اور اجلاس طلب کیا گیا. اور وہ اجلاس آپ کے سامنے ہے کہ 20 تاریخ کو بروز جمعرات منعقد کیا گیا. آپ کو سن کر یہ اطمینان ہوگا کہ 103 ممالک نے اس اجلاس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے جب رجسٹریشن کھلی تو اپنے آپ کو رجسٹر کروایا. خیال تھا کہ 3 گھنٹے کا اجلاس ہوگا لیکن 103 جب درخواستیں سامنے آئیں تو 3 گھنٹے میں یا 12 گھنٹوں میں اسے مکمل کرنا ناممکن تھا. تو فیصلہ ہوا کہ یہ اجلاس ایک سے زیادہ نشست درکار ہوگی. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پہلی ہی نشست میں جو ابھی جاری تھی پبلک اوپینین کا پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا تھا کہ ابھی ہم جتنے وزراء خارجہ OIC کے وہاں
ہم متفقہ طور پر صدر سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی تقاریر کے بعد تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون آتا ہے اور مصر کے وزیر خارجہ جو سفارتکاری میں مصروف تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس اجلاس کو خوشخبری دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل نے فائر بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر! مرد مجاہد شاہ محمود قریشی! اس پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک پہلا قدم ہے اور مثبت قدم ہے، لیکن جہاں ہم اس قدم کو مثبت سمجھتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے، اور جب تک اس مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کیا جائے گا، مشرق وسطیٰ کی یہ آگ ہے یہ بجھ نہیں پائے گی۔ اگر ہم نے مکمل اور دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو پھر مسئلہ فلسطین کا ایک حل تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ بہت سی آوازیں شامل ہیں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کر رہی ہیں، اس میں ویسٹرن ممالک بھی ہیں، اس میں امہ کے ممالک بھی ہیں، اور وہ آج آواز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ان قراردادوں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ بے جا جو خون خرابہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، جو انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، جو تشدد ہوا، جو نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر ظلم ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ جو وہاں غزہ میں بمباری ہوئی اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں، جو جہاز میں میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ بمباری کا یہ عالم ہے کہ ایک رات تو 25 منٹ میں 125 بم گرائے گئے غزہ کی اس چھوٹی سی پٹی پر۔ بجلی کا نظام دھرم بھرم، پینے کا پانی دستیاب نہیں، ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا، اور اگر فی الفور فائر بندی نہ کی جاتی تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے، یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں، پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا عالم، یہ تھی کیفیت۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے دارالخلافوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لوگ جمع ہوئے۔ اس میں ہر طبقہ تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اور اس میں ایک یہودی طبقہ بھی تھا جو چاہتا ہے کہ امن ہو اور مل بیٹھ کر راستہ تلاش کیا جائے، تاکہ اسرائیلی اور فلسطینی مستقل حل تلاش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ امن کو گنوائے بغیر
رہ سکے اور دو ریاستیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے گزارا کر سکے. واشنگٹن میں، نیو یارک میں، مشیگن میں، شکاگو میں، لندن میں آج اتوار ہے اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کراچی کے باشعور شہریوں کو جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آج فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی. اسی طرح بروز ہفتہ لندن میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کی گئی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا. ہم نے دانش مندی سے، سمجھداری سے آگے بڑھنا ہے. مجھے موقع ملا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے جہاں فلسطین کے مسئلے کا اور حل کا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، وہاں میں نے سیکرٹری جنرل صاحب سے کہا، صدر اقوام متحدہ سے کہا، آپ ذرا غور فرمائیے اور آپ دیکھیے کہ مسئلہ فلسطین میں اور مسئلہ کشمیر میں مماثلت کتنی ہے. آج فلسطینی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حق کے خود ارادیت مانگ رہا ہے. کشمیری کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کر رہا ہے. آج فلسطینی اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے. آج مقبوضہ کشمیر کا کشمیری بھی اسی فکر سے، اس فکر میں گھرا ہوا ہے کہ وہاں بھی ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہو چکا ہے. آج فلسطین میں جبر ہے تو کیا مقبوضہ کشمیر میں جبر نہیں ہے؟ آج فلسطین میں اگر بنیادی حقوق سلب ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر میں بنیادی حقوق معطل نہیں ہیں؟ آج مقبوضہ کشمیر میں اگر فوجی ایکشن ہو رہا ہے تو کیا فلسطین میں نہیں ہو رہا؟ تو آپ ذرا دیکھیے، ان کی مماثلت دیکھیے. اور میں نے دیانتداری سے ان سے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بر صغیر میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. اگر بر صغیر کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر فلسطین میں آپ دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور جناب سیکرٹری جنرل آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پیس پروسیس کا آغاز کرنا ہوگا. جو معطل ہے، عرصہ دراز سے معطل ہے، اس کا آغاز کرنا ہوگا، بٹھانا ہوگا. بیٹا بات سنیں، یہ نعرے نہیں پریس ہو رہی ہے، یہ جلسہ نہیں ہے. آپ کو آغاز کرنا ہوگا، جستجو اور قیادت فراہم کرنی ہوگی. اور پوری دنیا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ کی آواز میں بڑا وزن ہے، آپ کے ادارے میں بڑا وزن ہے. اقوام متحدہ کے 4 آرگنز ہیں. 4 آرگنز کو مل کر یک زباں ہو کر حل تلاش کرنا ہے. سیکرٹری جنرل کے آفس کو، سلامتی کونسل کو، جنرل اسمبلی کو، ایکوساک کو مل کر اس کی طرف پیش رفت کرنی ہے. اور مجھے امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اگر ہم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے. میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کے منتخب ممبران پارلیمنٹ کا، جو یہاں بھی موجود ہیں اور جنہوں نے میرے جانے سے پہلے ایک ڈیبیٹ کے بعد ایک مشترکہ قرارداد میرے ہاتھ میں تھامی
میں اسمبلی کے ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو امانت آپ نے مجھے سونپی تھی وہ میں نے ایک ایک وزیر خارجہ کو پیش کی اور کہا یہ پاکستان کے سوورن ایوان کا فیصلہ ہے، یہ ان کی قرارداد ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کا ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کلیئرٹی کیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں یکسوئی کتنی ہے، یکجہتی کتنی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پوری پاکستانی قوم کو جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بروز جمعہ 21 مئی کو پورے ملک میں چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں منعقد کی، اظہار یکجہتی کیا اور مذمت بھی کی۔ یہ ایکا جو آج پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اتحاد جو آج امہ میں دکھائی دے رہا ہے، یہ اتحاد جو آج عرب لیگ میں دکھائی دے رہا ہے، اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے اور سازشی قوتیں اس میں رخنہ اندازی نہیں کرتی اور مسلمانوں کو ماضی کی طرح پھوڑنے میں، جدا کرنے میں، پارا پارا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے عوام کی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو باور کرائیں کہ عوام کے تاثرات چاہیں، اسٹریٹ کے تاثرات چاہیں۔ اور میں نے یہی وزراء خارجہ جس میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ تھی، الجیریا کے وزیر خارجہ تھے، ترکی کے وزیر خارجہ تھے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے، مالڈیوز کے وزیر خارجہ تھے اور بھی وزراء خارجہ تھے، ان سے میں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کی نبض کو دیکھیے، عوام کیا کہہ رہی ہے، اور اگر لیڈرشپ غافل ہو گئی تو پھر اسٹریٹ آگے ہوگی اور لیڈرشپ پیچھے رہ جائے گی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نازک مرحلے میں وہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرے اور دوربین نگاہ سے ایک مستقل حل تلاش کرے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، باشعور شہریوں اور میڈیا کا ایک تاریخی کردار ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کا تاریخی کردار ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میرا ایک انٹرویو جو ہے CNN کا، اس کو کس طرح توڑ کے ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی اینٹی سیمیٹک بات نہ کی ہے، نہ میری سوچ ہے، نہ کروں گا۔ اس کو خاص رنگ دینے کی کوشش کی جس کی پاکستانی قوم نے اور پاکستان کے ٹویٹر پر نوجوان لوگوں نے، باشعور شہریوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ امہ کے شہریوں نے، امہ کی عوام نے منہ توڑ جواب دیا اور اس خاتون کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ایک گفتگو کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیل کی پالیسی پر مذمت کرنا اینٹی سیمیٹک نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے، اور وہ جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ غلط تھی۔ بہرنو میں بات ختم کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، آپ کی آمد کا، یہ جو عزت آپ نے بخشی ہے، جو مجھے پیغامات ملے ہیں، جو مجھے میسیجز ملے ہیں، میں آپ سب کا، پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے قائد عمران خان کا۔ عمران خان، عمران خان، مخدوم شاہ محمود قریشی۔ دیکھیے، اگر عمران خان مجھے یہ مشن نہ سونپتے، اگر عمران خان مجھے اپنا جہاز نہ دیتے، اگر عمران خان میرا حوصلہ نہ باندھتے تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ یہ آج میں یہ صحرا اپنے قائد، اپنے چیئرمین، اپنے وزیر اعظم کے سر
डालना चाहता हूं। बहुत अच्छे। इस कामयाबी के मुस्तहिक जो हैं, जहां अल्लाह की रहमत है, उम्मा का इत्तेहाद है, वहां इमरान खान की सियासी सोच और फहम फरासत भी है, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने मिला। शुक्रिया। देखिए, कल मेरी वजीर आजम से मुलाकात है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मेरे जहन में खाका है, मैं कल उनकी खिदमत में पेश करूंगा। जो मेरे जहन में खाका था, मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, उन्होंने मंजूरी दी और उसको अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल मेरे जहन में कश्मीर का खाका है, मैं उनकी पाकिस्तान की क़यादत की खिदमत में पेश करना चाहूंगा, और अगर उन्होंने मंजूरी दी तो इंशाअल्लाह उस पर भी अमल पैरा होकर दिखाऊंगा। शुक्रिया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, मलिक अहमद डोगर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन आम सिफारती मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा आज़्म था क़िबला अव्वल की बेहुरमती को फिलफौर बंद होना चाहिए। इसमें हमें कामयाबी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि सलामती काउंसिल के इजलासों के बेनतीजा खत्म होने के बाद ये फैसला किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आवाज़ उठाई जाए। ये फैसला नतीजा खेज रहा। सीज़ फायर का ऐलान हो गया, यही हमारा मकसद था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन सिफारती मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंचे और